ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی چیزوں کا ایک تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا جو ہے نا پروڈکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتیں، اب اللہ تعالیٰ چیزیں گنوا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ضرورت کا سامان تھا، اب ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کو دنیا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں کو، بیٹوں کو سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، یہ 7 چیزیں کیا ہے، وہ عورتیں دی تھی، یعنی نکاح کا ذریعہ بنایا تھا۔ سونا چاندی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا تھا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ اولاد دی تھی، اور جو ہے نا یہاں پر گھوڑوں کے بارے میں کہا گیا تھا، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے گاڑی وغیرہ، اور مویشیوں یعنی کیٹلز جو بکرے گائے جو ہے نا اینیملز جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کھیتوں کو یعنی وہ زمین وغیرہ جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو گنوائے کہہ رہے ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت ہم استعمال کریں گے، یعنی اولاد کو، بیوی کو، اپنے مال کو، اپنی پراپرٹیوں کو، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ اللہ کے منشا کے تحت ہے تو یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ہے، یہ چیزیں تو میں نے دی، مگر اصل جو ٹھکانہ ہے تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، ہمارا چلنا ہو، بیٹھنا ہو، اٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، واش روم جانا ہو، نوکری کرنا ہو، بات چیت کرنا ہو، لین دین کرنا ہو، وہ یا تو دین ہو سکتی ہے یا تو دنیا ہو سکتی ہے۔ اب دین یا دنیا، اب کیا ہے، ہم نے اپنی ذہنوں سے، اپنی جو نا انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیا ہے۔ دین کیا ہے، دنیا کیا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، کئی ڈیفینیشن اولیاء اللہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ دین ہے، جس میں جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے، جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ جو چیز اللہ سے روکے، اللہ کے قریب سے روکے، وہ دنیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے۔ جو چیز اللہ کی طرف جو ہے نا مائل کرے، اللہ کے قریب کرے، وہ دین۔ یہ دین اور دنیا کا اولیاء اللہ فرق بتاتے ہیں۔ اور جو چیز سے بندہ غفلت میں رہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دنیا اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، بندہ متوجہ ہو اللہ تعالیٰ سے، یعنی بندے کا دل مائل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر معاملے میں جو ہے نا مولا کی طرف رجوع ہو، یہ کیا ہے، دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ تو کہیں دین اور دنیا کے آسان ڈیفینیشن اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ ایک اللہ کی ناراضگی کیا ہے، یہ دنیا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اگر یہ تمام کام ہے اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو یہ کیا ہے، دنیا ہے۔ اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو وہ دین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف وہی فرماتے ہیں، دنیا کی طرف۔ اب دنیا کیا سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، گلوب سمجھ اللہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے وہ دنیا ہے، جو خواہشات نفس کے ہے وہ دنیا ہے۔ ایک خواہشات ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے جو خواہشات ہے وہ دنیا ہے، جو ضرورت ہے وہ دین ہے۔ ابھی ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، دنیا کو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا اگر کوئی میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خدمت کیسا ہو، یہ حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو فرما رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی میری خدمت کرے، کوئی بندہ میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے، اب دنیا کو فرما رہے ہیں، جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے، اور ایک روایت میں جو تیری خدمت کرے اسے تو مصیبتوں میں ملوث کر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے میری خدمت جو کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کی خدمت میں لگ جا، یعنی میری خدمت مطلب خدمت سے مراد کیا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے، جو میری جو ہے نا میرے سامنے عزت انکاری کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، جو میری مدد کا طلبگار ہے، تو اس کی خادم بن جا،
اس کی غلامی میں لگ جا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر جو بندہ میرے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی میری خدمت سے مراد میری خدمت کرتا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کی خدمت بن جاؤ، تو اس کی خدمت کر. اس لیے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کس کی عبادت میں بتاتے ہیں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا، تجھی سے مانگتے ہیں. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو رب سے جوڑا کر بندے کو اللہ کی عبادت سکھاتے ہیں. اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر بندہ میری خدمت کرے، یعنی میری عبادت میں لگ جائے، میرے سامنے عزت و انکساری سیکھ جائے، میرے سامنے عاجزی کرنا سیکھ جائے، مجھے سے مانگنا سیکھ جائے، تو اے دنیا تو اس کی خدمت کر. اب دنیا کیسا خدمت کرتی ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دنیا بندے کے پاس، ایمان والے کے پاس اللہ کا جو بندہ ہے سر پہ ٹوکرا لے کے آتا، اور ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اس میں سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لے لیتا، اور جو باقیہ چیزیں وہ چھوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں دنیا کو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر میری خدمت یہ کرتا ہے تو اس کی خدمت بن. مطلب جو بندہ کائنات کا کہیں بھی ہو دنیا کا، اگر وہ اللہ کی بندگی میں لگ گیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس کا غلام بنائے. اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور ہم وہ عبادت کیا کر رہے ہیں جو اللہ کو عبادت دینا ہے، ہم جو نا دنیا کو دے رہے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاط. یعنی مالک کے سامنے عز و انکساری ہونا، مالک کے سامنے احتیاطی برتنا، مالک کو راضی کرنا، یہ عبادت ہے. ہم یہ رضامندی کا خیال کس کو دے رہے ہیں؟ ہم مخلوق کو دے دیے، ہم نوکری والوں کو دے دیے، دوست کو دے دیے، احباب کو. جو ہماری من چاہی زندگی ہے، جو بھی ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں لگتا ہے فائدہ ہے، جو ہمیں غلط تصدیق ہمارے دلوں میں، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے سامنے عزت و انکساری کرے تو مجھے فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ میری عبادت کرتا ہے، اب عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو ہم یہ عبادت کو چھوڑ کے ہم کیا کریں؟ ہم مخلوق کے پیچھے لگے. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا تھا، ہم کیا کریں؟ مخلوق کی عبادت میں لگے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے. اللہ تعالیٰ فرما، مطلب جو تیرے پیچھے لگ گئے، جو تجھ کو معبود بنا لیے، جو تیرے سامنے عزت و انکساری کرے، جو تیرے سامنے فقیر بن کے رہے، مجھے چھوڑ دیا تو اس کو تھکا دے. اللہ تعالیٰ فرما. اور کیا فرما رہے ایک جگہ تو ایک روایت میں کہ تو اسے مصیبتوں میں، مشقتوں میں لگا دے. اب ہم جو تھکے ہوئے دنیا میں بھاگا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام ہمارے نہیں بن رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، نوکری کے لیے پریشان، شادی کے لیے پریشان، فیسوں کے لیے پریشان، پیسوں کے لیے پریشان. ہم اللہ کی خدمت یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ کر دنیا کی عبادت میں لگے. اللہ کی بندگی اختیار کرنا تھا، ہم کیا کر دیے؟ دنیا والوں کی بندگی، دنیا کی بندگی میں لگ گئے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا تھا، اللہ کو حاجت روا دل میں تصدیق کرنا تھا، اللہ حاجت روا دیکھنا تھا. ہم کیا کریں؟ دنیا کو دیکھ کے دنیا کے سامنے عاجزی کر، دنیا کے سامنے جو نا انکساری کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی جو نا پریشانیاں رکھ رہے ہیں کہ تو میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر میری بندگی کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو اسی خدمت میں رکھ. تو دنیا کب خدمت میں آئے گی؟ دنیا غلام کب بنے گی؟ بندگی جب بنے گی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی بندگی وہ اختیار کرے گا، وہ سیکھے گا. اس کے سیکھنے کے لیے بندگی کے اظہار کے لیے علم دین ضروری ہے. جب تک بندہ دین کا علم حاصل نہیں کرے گا یہ بندگی حاصل نہیں ہوگی. ایک ڈاکٹر بننا ہے تو کیا ہے 20 سال 25 سال جتنا ہے جو نا، اب تو اور زیادہ ہو گیا، جتنا وقت لگا رہے ہیں ہم کتنا 20 سال کے زیادہ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کے لیے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خالق ہے، ایک انسان کا علاج کرنے اتنا ٹائم لگے گا. اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو ہے نا سیکھنا ہے، میں کہ اللہ کے سامنے بندہ کیسا بنوں، میں اللہ تعالیٰ خالق ہے میرا، میں مخلوق کیسا بنوں. تو اس کے لیے بھی وقت دینا پڑے گا، علم دین حاصل کرنا پڑے گا. جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں آئے گی. ہم زبانی ہمارا دعویٰ رہے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بھائی، نماز روزہ زکات رمضان ہے، رمضان میں روزے رکھ لیے تو ہم نے حق ادا کر دیا، یہ سمجھیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو نا جو بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محتاج بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فقیر بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، جو مقصد حیات ہے انسان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے علم دین ضروری ہے. اور یہ فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے. اور یہ بندگی یہاں ہوگی تو خبر میں جو سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا پالنے والا کون ہے، سب کے لیے پوچھا جا رہا ہے. بچے بڑے بوڑھے ہر ایک کے لیے پوچھا جا رہا ہے، علماء کے لیے بھی پوچھا جا رہا ہے، ہم جیسے جو نا گناہگاروں کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے پوچھا جا رہا ہے. تو ہر ایک کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اب یہ جتنی بھی زندگی ہے اس میں وہ وقت لگائے گا تو وہاں پر جواب دے سکے گا. اب یہ زندگی یہاں پر دنیا کی طرف مائل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہے وہاں پر اگر اپنا وقت ضائع کرے گا تو وہاں پر جواب نہیں سکتا. تو دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ دنیا. اور ایک بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کو فرماتے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہے، میرے دوست ہے، تو ان کے لیے کڑوی بن جا. اب جو اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والوں کے پاس دنیا کیسی رہتی ہے؟ دنیا آتی ہے تو لات مار کے پھینک دیتی، نہیں دنیا نہیں چاہیے. جو اللہ کے ناراضگی والے کام ہیں،
اللہ والے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کو وہی کر رہے ہیں کہ جو دنیا کو فرما رہے ہیں جو میرے اولیاء یعنی میرے دوست ہے, میرے غلام ہے, میرے بندے ہیں, اصل بندے, تو اس کے لیے کڑوی بن جا, اور جو میرے دشمن ہیں ان کے لیے مٹھاس بن جا. وعید بنائے دشمنوں کے لیے. یعنی اگر ہمیں دنیا کے کوئی بھی کام میں, اللہ کی نامرضیات میں, اللہ کے ناراض والے کام میں اگر ہمیں مزہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے دنیا کو, میرے دشمن کون ہے, میرے دشمنوں کو تو اپنی مٹھاس دے. یہ دنیا کی مٹھاس اگر ہمیں لگ رہی ہے تو اللہ معاف کرے, ہم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے دشمن, اللہ تعالیٰ خالق ہے, ساری کائنات کا پالنے والا ہے, سب کو پرورش کرنا, اس کے دشمن بول تو سوچ لے یہاں ہماری دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اولیاء ہے, میرے جو دوست ہے, میرے جو بندے ہیں, اگر تو ان کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا ان کو کڑوا دکھ, اور اب میرے جو دشمن ہیں ان کے لیے مٹھاس بن جا. تو بات کیا ہے, دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اب یہ دنیا اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں میٹھا دکھ رہا ہے, ہمیں جو نا مٹھاس دکھ رہی ہے, ہمیں خوشبودار دکھ رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہے, ہم جو خواہشات کی طرف جا رہے ہیں, ہم گناہوں کی زندگی جو ملوث میں, جو گناہوں کی زندگی میں جو انوالو ہے, یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جو نا مٹھاس دکھیں گے, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے دشمن ہے وہ لوگ جو دنیا کی طرف راغب, جو دنیا کی طرف جس کی رغبت ہے, میرے دشمن ہے. اور ایک وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اگر تو مجھے چاہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے میری چاہت اگر رکھتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے. اگر تو دنیا کو چاہتا ہے تو دنیا تجھے ہمیشہ کے لیے لمبی لمبی مصیبتوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ کیا فرما, دنیا کو اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ہمیشہ کے لیے تکلیفیں ہوں گی, ہمیشہ کے لیے لمبی لمبی مصیبت. اور یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں کب لمبی ہوں گی, یعنی زندگی بھر ہوگی. اگر تم مجھے چاہتا ہے, یعنی وعدہ کر, تو چاہتا ہے, تو زبان سے اقرار کرتا ہے تو مجھے چاہنے کا, تو یہ دنیا کو چھوڑ دے. یعنی ہر وہ کام جس سے میری ناراضگی ہے چھوڑ دے, ہر وہ چیز جو مجھے پسند نہیں چھوڑ دے. تو دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ جسے پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہے. اب دنیا کی مثال اولیاء اللہ ایک مثال دیتے ہیں, واقعہ سے سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے جو نا غلاموں کے ساتھ جو نا راستے سے گزر رہے تھے. راستے سے جب گزرے تو آپ نے جو نا دیکھا راستے میں جو نا سونے کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے, سونے کی اینٹیں لے لے, سونے کی جو اینٹیں ہیں, گولڈن برکس, وہ راستے میں رکھے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جاتے ہیں, سونے کے جو نا برکس کے سامنے جا کے کھڑتے اور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا قاتل ہے. سونے کے سونا ہے سامنے رکھا ہوا ہے, اپنے ساتھیوں کو فرماتے یہ سب سے بڑا قاتل ہے, اس سے بچ کے رہا کرو. آپ نے فرمایا سونے کے سامنے, اب اس سے بچ کے رہا کرو. اب وہاں سے آپ چلے گئے. اب یہ سب سے بڑا قاتل ہے. معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف فرماتے تو راستے میں جو نا ایک عورت تھی, بڑی جو نا سج کے سور کے تھی. وہ عورت جو ہے نا اشارے سے بلا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر کر جو نا آگے بڑھ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ عورت ہے, یہ دنیا ہے, یہ جو نا بن سور کے آتی ہے, اپنے جو نا دور سے تو یہ خوبصورت لگتی ہے, جب قریب جاتے ہیں اپنے پیچھے خنجر اس کے ہوتا ہے, جو بھی قریب آتا ہے اس کو جو ہے نا قتل کر, یعنی اس کو جو ہے نا نقصان پہنچاتی. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں سونے کے سامنے کھڑ کر یہ سب سے بڑا قاتل ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی والا کام, جو چیز لالچ دے, خواہشات کی طرف لے جائے, جو اللہ کی ناراضگی والا کام ہے, آپ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا قاتل ہے. اب یہ فرمایا آپ نے, اور فرمایا اس سے بچ کے رہا کرو. اب واقعہ آگے چل رہا ہے. اب آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے. وہ ساتھیوں میں سے 3 ساتھی وہاں پر رک گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھیاں تھے 3 رک گئے. 3 کیوں رک گئے؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے, صحبت چھوڑ دی, سونے کی لالچ میں آ گئے. اب سونا کیا ہے, وہ راستہ تھا, کس کا سونا کیا ہے نہیں معلوم, اب اس کی لالچ میں آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ والے, اللہ کے نبی ہے, صحبت چھوڑ دیے. اب یہاں پر خواہشات شروع ہو گئے تینوں کی. وہ 3 بندے چھوڑ دیے صحبت, اب تینوں وہاں پر رک گئے. کس نیت سے کہ ہم جو ہے نا یہ سونا جو نا بانٹ لے, یہ سونے سے ہماری زندگی بن سکتی. اب یہ خواہشات, یہ نفسانی خواہشات, یہ لالچ دنیا ہے, یہ خواہشات یہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ایک چیز ہے. اللہ والوں سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے, گارنٹی دور ہے. اب یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہی. اب وہ لوگ کیا کرے, ڈیسائیڈ کرے کہ ہم تینوں کیا کریں گے, 3 حصوں میں سونے کو بانٹ لیں. اب یہ دنیا ہے, دیکھیں کیسی دنیا ہے. اب تینوں وہاں پر کھڑ گئے. اب تینوں کو کیا ہوا, بھوک لگی. تو تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میں سے ایک کوئی جا کر بازار جا کر جو نا کھانا لے کر آئے. اب اس میں سے ہوا ڈیسائیڈ کہ ایک بندے کو مقرر کرے کہ بھائی تم جاؤ کھانا لے کر آؤ, جب تک ہم دونوں یہاں پر بیٹھتے. اب وہ ایک بندہ چلے گا, اب 2 بندے سونے کے پاس ہے. اب شیطان نے کیا کیا, ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا کہ دیکھو 3 حصوں سے بہتر 2 حصے, لالچ, دنیا,
محبت, نفسانی خواہشات ڈالتا شیطان. اب یہ ان دونوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سونا 3 حصے ہونے تھے, 2 حصے ہو گئے تو کتنے بہتر ہے. ہمیں بھی زندگی میں کئی چیزیں آتے, لالچ دیتے, چمکتی چیز, سونا بھی چمکتی وہ, مگر وہ چمک کے اس میں اگر ہم چلے گئے تو ہم پھنس گئے. اب یہ دونوں کیا کرے, ٹھیک ہے ہم اس کو کیا ہے قتل کر دیں. ٹھیک ہے, اولیاء اللہ فرماتے دنیا تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت. دنیا جو کی اصل ہے اس کی محبت کیا کرے گی, تمام برائیوں کی جڑ. اب یہ دنیا میں لگ گئے لوگ. اب وہ چیزیں کیا ہوں گا, ڈیسائیڈ کیا کرے پلان. ایک تو سونا لینا بول کے تھا, اب ان کا پلان اور بڑھ گیا, اب قتل کرنے کی ارادے سے لگ گئے. اب ایک تیسرے شخص کو قتل کرنے, اب ان کے اس میں وسوسہ ڈالا. اب شیطان اس کے پاس بھاگا, وہ پہلے شخص جو کھانا لے کے آیا اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا. کیا ڈالا, دیکھ 3 حصے سے بہتر ایک حصہ ہے, ایک حصہ تجھے مل گیا تو کتنا مالدار ہو جائے گا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا ایسی رہتی, لالچ دیتی. شیطان بخل ڈالتا, لالچ ڈالتا, خواہشات کی طرف لے کے جاتا. اب ان کے دل میں بھی ڈالا, ان کے دل میں بھی ڈالا, ان لوگوں نے قبول کر لیا. اب جیسا ہی وہ کھانا لے کر آیا, اب اس نے کیا ارادہ کیا, ہاں میں مار دیتا ہوں. اس نے بھی قتل کا ارادہ کیا, اس نے کھانے میں زہر ڈال دیا. اب دونوں ایک دوسرے کا, یا دونوں یا ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے. اب جیسا ہی یہ آیا وہ دونوں ٹوٹ پڑے, کھانا لے کر آیا, یہ جیسا ہی آتے ہی وہ ٹوٹ پڑے, اس کو قتل کر. اب دونوں خوش, 3 حصے ہونے تھے 2 حصے ہو گئے, اب ہم دونوں تھوڑا مالدار ہو. یہ دنیا ہے, قتل ہو گیا. دیکھیں, ایک اللہ والوں کی صحبت چھوڑے, اللہ والوں سے دوری اختیار کرے, لالچ کی طرف گئے. لالچ کیا تھی, وہ دنیا تھی, اللہ کی ناراضگی تھی. اب یہ لالچ سے دیکھو کیا ہو رہا ہے, وہ ایک کو مار دیے, گناہ میں ملوث, ایک تو پہلے گناہ پھر گناہ پہ گناہ. اب دونوں کھانا کھا رہے, کھانا میں زہر تھا, دونوں بھی مر گئے. تینوں بھی سونے کے پاس مرے ہوئے پڑے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے, عیسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرے اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, کہ یہ بڑا قاتل ہے. یعنی یہ دنیا, یہ لالچ جو اللہ سے دور گڑے, بڑا قاتل ہے, ہم اس کی طرف نہیں جانا. اب جو ان کے ساتھ جو عقل مند لوگ تھے ان کے ساتھ چلے گئے, مگر جو تینوں تھے ان کا حال کیا ہوا, تینوں کا حال, تینوں سونے کے پاس پڑے ہوئے. کیا ہے بات, کیا سمجھ میں ہے, یہ دنیا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہے وہ دنیا ہے. ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرتے. ہم اپنا محاسبہ کریں, کیلکولیشن کریں. اگر صبح سے ہم دیکھیں رمضان ہے, اب رمضان بولتے ہمارے ذہن میں کیا آتا, رمضان بولتے ہمارے ذہن میں افطاری سحر یہی آتی. رمضان بولتے بھوک آتی, روزہ بھی نہیں آتا, بھوک آتی کہ بھوکے رہنا ہے بول کے آتا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے دل میں یہ نہیں آتا رمضان بولتے, تراویح بولتے وہ لذت نہیں آتی. ہمارے دلوں میں یہ نہیں آتا روزے, وہ تقویٰ بولتا, ہمارے دلوں میں وہ لذت نہیں آتا. تو کیوں نہیں ہے, ہمارے دلوں میں, میرے دل میں یہ دنیا کی محبت لگ گئی. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں تصدیق ہو. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا تھا, مگر ہم کیا کریں, دین حاصل کرنا تھا, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تھا, ان کی غلامی میں جانا تھا, مگر ہمارا دل جو ہے نا دنیا میں لگ گیا. اب دنیا کو جو بندہ ترجیح دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پہ. ایک دنیا ہے, دین حاصل نہیں کرے, یعنی اللہ کی مرضی کے تحت زندگی نہیں گزارے, تو کیا دنیا ہے, دنیا کو ترجیح دے رہا اور آخرت خراب کر رہا. یعنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے رہا, امپورٹنس دے رہا. آخرت کیا ہے, خبر کی منزل ہے, پلسی رات ہے, جنت دوزخ. اب اس کے یہ امپورٹنس دینا تھا, مگر بندہ کیا کرے, دنیا کو ترجیح دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غموں سے ملوث کر دے. اتنے غموں میں رہتے ہیں, زندگی بھر اس کے دل میں غم رہتے. کیوں, دنیا کی طرف یہ رغبت تھی اس کی, اللہ کی ناراضگی والے کام میں رغبت تھی. اللہ کو چھوڑ کر جو کام جو اللہ کو پسند نہیں وہاں پر اس کا دل مائل تھا. اللہ کو, رسول کو جو پسند نہیں تھا وہاں پر تھا, نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. جو کام میں اللہ تعالیٰ لعنت کرتے اس کے پیچھے لگ گیا. تو یہ کیا ہے, اس کا دل غموں میں. اب ہم دیکھیں کتنے ہمارے ٹینشن سے, دن میں 100 ٹینشن رہتے ہیں ہمارے. نوکری سے آئے تو نوکری کی ٹینشن, نوکری ہو گئے تو گھر کی ٹینشن, کچھ نہ کچھ ہمارے زندگی میں ٹینشن لگے ہوئے, غم میں ملوث ہے. مطلب کیا ہے, ہم نے ترجیح امپورٹنس کس کو دی, دنیا کو دی. اور ایک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقے میں رکھ دیتے, یعنی وہ غریبی میں ملوث ہوتا, وہ کبھی غنی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ اس کے جو نا وہ مالی برکت بھی چھین لیتے. کیوں, دنیا کو ترجیح دیا, آخرت پہ ترجیح دیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی دین دی, دین حاصل نہیں کرا, آخرت کی تیاری نہیں کرا, دنیا کو ترجیح دیا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. ایک تو غموں میں ڈال دیا اس کو, ایک تو اس کا جو نا فاقے میں. تو جب ہم دنیا کو چھوڑ کر, دنیا کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے چھوڑ کر جب علم دین حاصل کریں گے, تو ہمیں ہر کام اولیاء اللہ
ہر عمل ہمارا جو بھی کام ہوگا دنیا والا بھی کام ہوگا اس کو دین بنا کے اولیاء اللہ فرماتے اولیاء اللہ پیش کرتے کہ دیکھو یہ کام ہے فلاں تمہارا، اس کو تم دین اس طرح بناؤ، یہ کام میں تمہاری نیت اس طرح ہے، یہ کام کو اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ دین ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ ہمارا گاڑی چلانا بھی دین ہوگا، ہمارا چلنا بھی دین ہوگا، ہمارا سوچنا بھی دین ہوگا، ہمارا آفس میں کی بورڈ پہ کام کرنا بھی دین ہوگا، دکان میں کچھ لین دین ہو رہی ہے یہ بھی دین ہوگا۔ کب ہوگا یہ علم دین آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے سمجھ بوجھ حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بھلائی جو دین کی سمجھ بوجھ ہے وہ حاصل کریں گے تو یہ فرق ہم کر سکیں گے۔ ورنہ ہمارے ذہنوں میں اب کیا ہے، شادی دنیا، نوکری دنیا، یہ ہم اپنے ذہنوں سے بنا لی۔ نماز بھی دنیا ہو سکتی، اگر نماز کا جو مقصد ہے حاصل نہیں کرے تو وہ بھی دنیا ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نماز منہ پہ مار دے۔ ہماری نماز دیکھے، آج کی نماز دیکھ لے، ظہر کی، جمعہ کا دن تھا، کیسی نماز تھی ہماری دیکھے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندگی اظہار کی تو مبارک ہو، وہ دین ہے۔ اگر اس میں بندگی نہیں ہے تو وہ دنیا ہے۔ عبادت بھی دین ہو سکتی ہے، عبادت دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی کام دین بھی ہو سکتا ہے، دنیا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں، ہمارا عمل 24 گھنٹے دنیا ہے، عبادت دنیا۔ روزہ دیکھ لے، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ سحری میں اٹھ رہی، ارادہ کیا ہے؟ افطار سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، ارادہ ہے دنیا ہے۔ روزہ بھی تراویح ہے، زبردستی پڑھ رہے ہیں، دنیا ہے۔ سحری ہے، زبردستی اٹھ رہے ہیں تو نہیں اٹھ رہے ہیں، مرضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنا ہے۔ مگر ہم اپنی من چاہے اٹھ رہے ہیں، عزا ہو گئی کھا لے رہے ہیں، جیسا چاہے کھا لے رہے ہیں، افطار جیسا چاہے جب چاہے کھول لے رہے ہیں، اپنی مرضیات سے جو نا جو کھائے کھا لے رہے ہیں، جو نہیں کھانا ہے کھانا، جو حکم ہوا وہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اللہ کی حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے تحت کریں گے تو یہ دین ہوگا۔ تو وہ سیکھنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ اور خبر میں سوال ہے تیرا دین کیا ہے، اور ہم یہ چھوڑ کے جو نا خبر کے سوالات کو چھوڑ کر جو نا اپنی زندگی گزار مست مزے میں، کیا بھائی رمضان کیسا گزرا، 30 روزے رہا بھائی، کئی کا روزہ ہو، جو کام اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہمیں وہ کئی روزہ کا ایک عادت بنا لیا ہم۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک عادت ہوتی ہے کہ عبادت ہوتی ہے۔ ہم کیا ہے، نماز، روزہ، زکات، یہ کیا ہے، عادت میں بنا لی۔ یہ عادت میں رہیں گے، عادت میں سے عبادت میں جانے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے، علم دین حاصل ہر ایک کو فرض ہے، جو علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو علم سے ہمارا عمل درست ہوتا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے، سب کو فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ محلے میں ایک وہ فرض کفایہ ہے، مگر یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دے، وہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے نہیں۔ اب ہم اس سے حاصل نہیں کریں، ہم بول رہے ہیں بچے کو مدرسے بھیجا دو، عربی پڑھا لو، 2 سال 3 سال بچہ قرآن پڑھ لیا، بس یہ کافی ہے۔ کوئی یہ تجوید میں لگ گیا، بھائی یہ کافی ہے، بھائی بس یہ میں پڑھائی میں لگا۔ اب 20 30 40 سال اس کے وہاں پر لگا دیے، اسکول میں لگا دیے، اسے منع نہیں ہے، کرنا ہے، مگر امپورٹنٹ اہم چیز یہ تھی۔ یہ اہم چیز کو چھوڑ کر ہم کہاں لگا دیے؟ دنیاوی چیزوں میں لگا دیے، دنیاوی خواہشات میں لگا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے نا تشریف فرماتے، راستے میں ایک مردار بکری تھی۔ مردار بکری مطلب مردہ بکری، مردہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے، کیا اس کے مالک کے پاس اس کی کوئی قیمت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے پاس یہ مر گئی تو اس کے پاس کوئی قیمت نہیں، انہوں نے پھینک دیا۔ مطلب مردہ بکری کی اس کے مالک کے پاس کوئی قیمت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے، یہ ڈیمونسٹریشن کر کے پریکٹیکلی بتا کے فرماتے، اسی طرح دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس جیسا یہ بکری مردہ ہے، اللہ کے پاس حقیر ہے، یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے پاس، تمہارے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ مردہ ہے بکری، تمہارے پاس کوئی ویلیو ہے، ہمارے پاس مردہ بکری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی جو ویلیو ہے، اہمیت ہے، اس کا وزن ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے وزن کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ، اگر یہ مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، ایک مچھر کا پر کتنا ہوتا؟ ملی گرام میں بھی نہیں ہوتا، اتنا ہلکا رہتا۔ اگر اس کا وزن، یعنی یہاں پر اہمیت بتانے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا۔ مطلب کیا؟ اگر یہ کچھ ویلیو کی چیز ہوتی تو یہ ویلیو والی چیز اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کے پاس جیسے ایمان ویلیو ہے، ایمان مسلمانوں کو دیے، ایمان اسلام کس کو دیے؟ مسلمانوں کو دیے۔ اب یہ سب کفار کے پاس یہ نہیں ہے، مطلب جو ویلیو کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے تھے، نہیں دیتے تھے۔ مگر یہاں بول رہے ہیں اگر دنیا کی کچھ ویلیو ہوتی تو میں کیا ہے، یہ کفار کو جو نا ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلاتا تھا۔ مطلب یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی حقیر ہے دنیا، مردار بکری ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ ویلیو نہیں ہے کفار کے پاس، کفار کو دے دی اللہ تعالیٰ۔ اب دنیا، عیش، آرام، شہرت، عزت کون طلبگار ہے؟ کفار، مشرکین اس کے طلبگار، اور وہ مسلمانوں میں آ گئے۔
ہم اس کے پیچھے لگے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. عزت کے طلبگار ہم, اللہ تعالیٰ بول رہا میں عزت کا طلبگار ہوں, میں عزت کا مالک ہوں, ہم چاہ رہے ہیں میری عزت ہو, میری شہرت. مطلب تمام کام جو کفار کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ ہمیں. تو اگر ہم یہ دنیا میں ملوث ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام میں ملوث ہے, اللہ تعالیٰ کو جو نا راضی کرنے والے کام چھوڑ کر, تو ہم بھی وہ اللہ معاف کرے وہ کفار جیسی مثال ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنی حقیر چیز ہے دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. دین سیکھنا تھا, ہر کام کو دین بنانا تھا, جان چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا اپنا کھانا, ہر کام فون میں بات چیت کرنا. لوگوں کو تو لگے گا, مگر جب اولیاء اللہ کی صحبت ہوتی ہے, اولیاء اللہ کی غلامی ہوتی ہے, تو ہر عمل ہمارا دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی, دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے, دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال فرماتے, اللہ تعالیٰ جب سے دنیا کو بنائے اس کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھے بھی نہیں. رحمت کی نگاہوں سے, تو جو چیز اللہ تعالیٰ بنائے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے, ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس حقیر ہے مردار بکری کی طرح, ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ہوتی دنیا کی, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتے, ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. ہمیں دین حاصل کرنا ہے, ہم دنیا کے پیچھے لگے, ہم ہر عمل کو دنیا بنا. نماز بھی ہماری دنیا ہے, اللہ معاف کر, ہمیں سدھارنا ہے. مجھے میں بول کے اپنی اصلاح کر رہا ہوں, آپ سن کے اپنی اصلاح کرے. ہمیں ہر عمل پہلے اپنی عبادتوں کو دین بنانا ہے. نماز, ہمارا روزہ, جو بات چیت, ماں باپ سے گفتگو, یہ ہمیں دین بنانا ہے. اس میں بھی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, کچھ غرض ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, کچھ لالچ ہے, خواہشات ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, بھائی بہن سے تعلقات, بیوی سے تعلقات, بیوی کے شوہر سے تعلقات, یہ کیا ہے دنیا بنائے ہوئے. اب اس کو ہمیں دین بنانا ہے. دین بنانے کے لیے علم دین ضروری ہے. جب تک علم دین حاصل نہیں کریں گے ہمارا کوئی بھی عمل درست نہیں. کہ ہم جو نا سنی سنائے باتوں پہ جو نا کہیں گے ہاں بھائی سن لیا عمل کر لیتا ہوں میں کافی ہوں, یہ کیا ہے کفار مشرکین کی طرح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا جو ہے نا ملون ہے. اللہ مطلب ملون کون ہو, ابلیس ملون, لعنتی ہوا تھا. جو کچھ ہے اس میں ملون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر, سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ملون ہے. تو ہم ملون چیز کے پیچھے لگے ہوئے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے بیت الخلا ہے, ٹوائلٹ فرمائے دنیا کو. ٹوائلٹ پہ کون بندہ جا کے, دنیا کا کون سا بھی بندہ ہو دنیا میں, اسے پوچھے بھائی ٹوائلٹ میں رہنا پسند کرتے, مذاق کر رہے ہیں کیا بلکہ مارتے, تو ٹوائلٹ میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتے. ہم ٹوائلٹ میں آئے اور ہم بول رہے ہیں یہاں سے جاتا ہی نہیں. یہاں سے ٹوائلٹ میں رہتے تو فوراً نکلنے کی ہماری جو ہے نا پلاننگ رہتی. ٹوائلٹ میں رہ کے ہم یہ پسند نہیں کرتے, ہم زیادہ دیر رہتے. تو مگر دنیا ٹوائلٹ پتا ہے اولیاء اللہ کیسی مثال دیے ہمیں, جو ہے نا یہ مثالوں سے سمجھنا ہے کہ اولیاء اللہ فرمائے ٹوائلٹ ہے, تم ٹوائلٹ میں مزے لے رہے ہیں, ہم مزے لے رہے ہیں. وہ جو چیزیں ہیں وہ جس طرح وہ لوگ سونے میں مزے لیے, ہم جو ہے نا اللہ کی ناراضگی والے کام میں جو ہے نا مزے لے رہے ہیں. ہمارا نفس وہاں پر جو ہے نا ملوث ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کام ہو جائے اللہ کی ناراضگی. عبادت ہماری جو ہے نا دنیا بنا دی ہم. یہ ٹوائلٹ ہے, یہاں رہ کے یہاں سے نکلنا ہے, یہاں نکلیں گے خبر کے سوالات. تو یہاں سے نکل کے وہاں جا رہے ہیں, وہاں کی تیاری ہونا. جو یہاں رہنے کو پسند کر رہا, مطلب انہیں ٹوائلٹ میں رہنے کو پسند کر رہا. ٹوائلٹ کتنا گندا ہے سب کو پتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ٹوائلٹ ہے اولیاء اللہ فرما رہے ہیں. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں بے انتہا یہ جو دنیا ہے بے انتہا گھٹیا ہے. بے انتہا گھٹیا بولے اولیاء اللہ, گھٹیا. اور اس سے گھٹیا بھی فرمائے, اب یہ تو دنیا تھی, اس سے گھٹیا بھی وہ دل ہے جو یہ دنیا کو پسند کرتا. اولیاء اللہ فرماتے گھٹیا دل. اگر ہمارے دل میں یہ محبت ان چیزوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, تو ہمارا دل بھی اللہ معاف کرے گھٹیا ہے. اور شرمانے کی بات نہیں ہے, ہمارا دل تو ہم مانے, پہلے مانے. دین میں پہلی چیز اسلام ہے, اسلام کے معنی ماننا ہے, چوچا نہیں کرنا کہ ہاں بھائی میں غلطی پہ ہوں. اب سدھارنے کے لیے کیا ایمان سیکھنا, جاننا کہ بھائی میں یہ چیز کو کیسا سدھروں. تو اولیاء اللہ کیا فرمانے, یہ گھٹیا چیز ہے, اور گھٹیا اس سے زیادہ یہ چیز ہے اس کا دل ہے, اس میں اس کی محبت ہے, جو اس کو پسند کرتا ہے وہ گھٹیا اولیاء اللہ فرماتے. اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو جو نا ایک نام دیتے, کیا نام دیتے عیسیٰ علیہ السلام, خنزیر کہا اس کو, بدجنمر جو ہوتا ہے اس کو خنزیر کہا. اور فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اے خنزیر مجھ سے دور رہا کر. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ کے جو نا حبیب ہے, اللہ تعالیٰ کے جو نا خاص بندے ہیں, وہ کیا کریں, دنیا ہے خنزیر تم مجھ سے دور رہا کر. ہم جو ہے نا لے رہے, ہم جو آپ نے خنزیر کا, ہم خرگوش بنا کے, جو مرغی بنا کے ہم نے بغل میں رکھا, ہماری یہ حالت. تو ہم دیکھیں ہم کیوں ایسا آ گئے, ہم دنیا کی محبت میں ہمارا دل لگ گیا, دنیا کو پسند کیوں کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا یہ جو آنے کا ہمارا مقصد ہے, ہم وہ مقصد کو
وہ مقصد پہ کام ہمارا نہیں ہو رہا. جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا, اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے. میری عبادت کرو, بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو, میرے سوا کی. ہم بول رہے ارے عبادت بول تو اللہ تعالیٰ کی کر رہے نا, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, کیسی کر رہے ہیں ہم؟ اولیاء اللہ نماز میں جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل میں تمام مخلوق کی تعریف ہے, باس کی تعریف ہے, اپنی تعریف ہے, گھر والوں کی تعریف ہے, پیسے والوں کی تعریف. زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, تمام بڑائی مولا تیری ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں, مگر دل کا جائزہ لے لے, بڑائی یا تو اپنی ہے یا تو مخلوق کی ہے, لوگوں کی. ہم اپنا جائزہ لے, ہمارا عمل اپنے غور کرنے کی بات ہے, نصیحت کی کلاس ہے, مگر بتلانا یہ ہے کہ ہمارا عمل دیکھے کیا دنیا ہے یا دین. دین ہے تو مبارکباد. اب دنیا والوں کو کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں کو دین کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کہہ رہے ہیں بد جانور, جو جانور پسند نہیں کرتا کوئی, ہاں وہ دوسرے پسند کرتے ہیں, مگر اسلام میں تو اس کو جو ہے نا خنزیر ہی کہا گیا. اس کو خنزیر کی مثال لیتے, کوئی گندی چیز لینا ہے تو اتنی ناپسندیدہ چیز ہے, اور فرما رہے ہیں اس کا دنیا کو اس کا لقب دیجیے خنزیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم اس کو جو نا پسند کر کے جو نا اپنی زندگی میں رہے ہیں. نہیں بھائی ضروری ہے نا بھائی دنیا کرے تو کیا, یہ ضروری ہے ضروری بول کے سارے لوگ چلے گئے اور سارے لوگ جا رہے ہیں. ضروری ہے بھائی ضروری, یہ بھی ضروری ہے بھائی, یہ بھی ضروری ہے, یہ کریں گے تو یہ خواہشات دنیا ہے. جو چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ خواہشات, وہ ہم خواہشات میں لگے. نہیں بھائی یہ بھی ضروری ہے, نہیں کل کے لیے ضروری ہے, پرسوں کے جمع کر کے جو ہے نا اپنا سامان جو ہے نا جمع کرتے جائیں. اور سامان جمع کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کا ایمان کامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے جو اشیاء ہے, اپنی جو چیزوں کی کثرت ہے, اپنی جو چیزیں ہیں, اشیاء مطلب جو چیزیں ہمارے پاس ہے, اس کی قلت کو کثرت سے زیادہ پسند کرتا ہے. مطلب ایک چیزیں ہیں آپ کے پاس, وہ بندہ ایمان والا, کامل ایمان والا بندے کی علامت ہے کہ وہ قلت پسند کرتا ہے, یعنی کمی پسند کرتا ہے وہ چیزوں کی. کئی چیزیں ہم جمع کر لیتے, یہ لا لو, وہ لا لو, یہ لا لو, پورا گھر بھر لیتے. جمعے کے دن نیل کٹر بولتا نہیں ملتا, لڑائیاں شروع ہو جاتی, سوئی بولتا نہیں ملتی. کیوں؟ بیکاری کے سامان لا لیتے نا, یہ خواہشات ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کامل ایمان والا کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چیز کو پسند کرتا. کیا پسند کرتا؟ کہ اپنے اشیاء کی قلت کو, کثرت سے زیادہ اشیاء کو قلت پسند کرتا. یہ جو کثرت ہے یعنی زیادتی کو پسند نہیں کرتا, جو مولا دیے اس میں راضی رہنے کو. تو خواہشات کیا ہے؟ جو ضرورت, جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا خواہشات. مطلب اب ضرورت ہے, اس کے علاوہ خواہشات. ہمیں جو نا ایک چیز ہے ضرورت ہے, اس کے علاوہ جو بھی خواہشات, ہم خواہشات کے پیچھے لگ کے لا رہے ہیں. ایمان والے کی علامت کیا بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کامل ایمان کب ہوگا فرمائے. اور یہ حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے, آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا, کامل ایمان والا یہ پسند کرتا چیزوں کی جو کثرت ہے اس کو ناپسند کرتا, اس کی قلت کو پسند کرتا. اور ایک علامت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ وہ علامت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شہرت کو پسند نہیں کرتا, وہ جو نا اپنا جو نا وہ کیا کہتے ہیں اکیلے پن کو پسند کرتا. وہ الفاظ یاد نہیں آ رہا, اکیلے پن کو پسند کرتا ہے. مطلب وہ شہرت کو پسند نہیں کرتا, وہ گمنامی کو پسند کرتا ہے, گمنام رہنا پسند کرتا ہے. یعنی ہم شہرت بولتے, شہرت سمجھتے منسٹر شہرت کے پیچھے, MLA MP پرائم منسٹر, یہ لوگ شہرت کے پیچھے. ہم بھی اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں شہرت عزت تلاش کرتے. دیکھیں کامل ایمان والے کی کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شہرت سے زیادہ گمنامی کو پسند کرتا, وہ اشیاء کی کثرت سے زیادہ اس کی قلت کو پسند کرتا. ہم دیکھیں گھر میں کیسا شہرت کو اس شہرت کو جو تلاش کر رہا ہے, یہ بھی دنیا ہے. دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراض. شہرت عزت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے, تمام عزت. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیوی ہے تو بھی ہم شہرت تلاش کر کے بیوی میری عزت دینا, مجھے عزت دینا. یہ کیا دنیا ہے؟ تمام عزت اللہ تعالیٰ کی ہے. خاندان میں عزت تلاش کر رہے ہیں کہ میرے سسرال والے مجھے عزت دینا, مجھے شہرت دینا. آفس میں تلاش کریں, کہیں نہ کہیں تلاش کرتے ہیں. ہم جائزہ لیں تو یہ ایمان والا اگر جب ایمان آ جائے گا, بندہ دنیاوی عمل کو دین بنا دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ جب علم دین آئے گا تو بندہ پسند کیا کرے گا؟ جو ہے نا گمنامی پسند کرے. بندہ جو نا مخلوق سے بے نیازی پسند کرے. گمنامی سے مراد کیا ہے؟ مخلوق سے بے نیاز, کہ مولا میرے لیے حاجت روائی کافی ہے, مخلوق میری حاجت روا نہیں ہے, اللہ میرا حاجت روا ہے. تو یہ کب کامل ایمان ہوگا؟ ہم علم دین حاصل کریں گے, اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, تو یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور ناپاکی ہے, دنیا ناپاکی ہے, دنیا ٹوائلٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں خنزیر کا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو, اور ہم وہ اس سے دوستی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے دشمنوں کو اس کی مٹھاس چکاؤ بول رہے ہیں. ہم وہ مٹھاس لے رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں, اور مزے لے رہے ہیں, آپ لے رہے ہیں. مگر جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں جو ہے نا پورے مزے نکلیں گے. جتنا مزے لیں گے اتنا جو ہے نا روح یہاں سے نکلے گی ہماری, اتنی تکلیف میں نکلے گی. اتنی تکلیف میں, جس طرح اولیاء اللہ فرماتے ایک کانٹے دار درخت ہے, اس پہ کپڑا ڈال کے کھینچو کیسا روح نکلتا, کیسا کپڑا پھٹتے ہوئے نکلتا. اتنی اگر محبت, جتنا اٹریکٹ رہے گا بندہ دنیا میں, جتنا اس کا دل رغبت سے رہے گا,
اتنی تکلیفوں سے اس کی روح نکلے گی. تو سوچ لیں, تو ہم اگر دین یہاں حاصل کر لیں گے, ہم کوشش میں بھی لگے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی آسان کرے گا انشاءاللہ. مگر ہم کوشش کریں کہ دنیا کے پیچھے لگ گئے ہم. دیکھیں, نوکری کرنا ہے, نوکری سے معنی تجارت کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, شادی کرنا ہے, یہ ہم اپنے ذہنوں سے بات لوگ بنا لیے کہ نوکری کی ضرورت نہیں ہے, جو تجارت کی, یہ اپنے دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں نوکری بھی ایجاد ہے, دین بڑا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین کلہ یسر, دین بڑا آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. مگر کب؟ جب علم دین کو سمجھ کے کریں گے. ہم جو علم حاصل ہمارے پاس جو عام ہو گیا, دین کیا ہے بولتے ہو, تھوڑا سورہ پڑھ لو, تھوڑا الف با پڑھ لو, تھوڑا تجوید کر لو, بس یہ دین سمجھ. یہ دین نہیں ہے, یہ عمل کا جو نا ہم رٹ رہے ہیں, ہم یاد کرنے. علم دین کہاں آئے گا؟ جو دین کی سمجھ ہوئی دل میں آتی. یہ زبانی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اب اس کو دل میں اتارنا, جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے, وہ ہمیں پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بھیجے, ہم کہاں تھے, کہاں جائیں گے. ہم وہ نہیں جاننے کے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا کی طرف لگے. ہم خود بھی جا رہے ہیں, اپنے اولاد کو بھی لے کے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کو بھی لے جا رہے ہیں. تو بات کیا ہے, پرابلم کیا ہے, ہمارا دل دنیا سے رغبت ہے اور مولا سے ٹوٹا ہوا. اب یہ جوڑنا ہے, یعنی جوڑنا کیا ہے, یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے, ہمارا گٹھ جوڑ ہے, ہمارا جو ایمان ہے, جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے, ہمیں جوڑنا ہے. جوڑنے کے لیے علم دین ضروری ہے. بغیر علم دین کے یہ نہیں ملنے والا, اور بغیر علم دین کے, بغیر محنت کے نہیں ملنے والا. بیٹھے بیٹھے بول تو نہیں آتا ہے, اس کے لیے کچھ وقت لگانا پڑتا. جب آپ وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا راستے کھول دیں گے کہ آپ خود بولیں گے میں واقعی صحیح جگہ. آپ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ والوں کے ہاتھ پیر چومیں گے, آپ مجھے صحیح بات بتاتے, آج میں کامیاب ہوں. مگر ہم یہاں پر ہم یہ سمجھے کہ ہم یہاں کیوں آئے. تھوڑی سی لائف ہے, 50 60, اب تو 40 میں, 35 میں, 25 میں بھی جا, ہمیں نہیں معلوم ہم کل تک رہیں گے نہیں رہیں گے. اب جتنا وقت ہم یہاں پر ہے اتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے. اللہ تعالیٰ جو کوشش کے لیے گئے, ہمیں جا کے لڑنا بھی نہیں ہے, ہمیں جا کے تلواریں بھی جو اٹھانا نہیں ہے, بندوقیں اٹھانا نہیں ہے, چاقو لے کے نکلنا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, صرف ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے علم دین حاصل کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے پیدا کرے, وہ مقصد کے لیے کام کرنا ہے. جو خبر کے 3 سوال آتا ہے اس کے لیے کام کرنا. ہم اس کو چھوڑ کر جو نا دنیا کی طرف مائل ہو گئے. ایک صحابی رسول تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جو نا ایک ایریا کے پاس جو نا خط بھیجے, مکتوب کو بھیجے کہ جاؤ وہاں کے جو نا جو فقیر ہے, جو غریب ہے, ان کے بارے میں دریافت کر کے آؤ. تو وہاں سے خط آیا, جو بھی میسج لینے والا لے کر آیا. تو وہاں پر اس نے لکھا کہ یہاں پر یہ لوگ فقیر ہے. اس میں ایک اوپر نام تھا, ایک صحابی رسول کا نام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولتے یہ ہمارے حاکم, مطلب وہ زمانے کے حاکم اتنے غریب. حاکم مطلب اللہ کے, جو اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں, اللہ کے رسول کی پہچان رکھنے والے صحابی رسول ہیں. آپ کا حال یہ سب سے غریب. آپ کا نام تھا, پتا نہیں پہلا نام تھا مگر نام آپ کا تھا. آپ عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ ان کا نام کیوں ہے پھر؟ تو فرمایا کہ یہ وہ ہے جو ہمیشہ ذکر میں لگے ہوئے رہتے. اور تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا ان کو کچھ پیسے نہیں ملتے, سیلری نہیں ملتی, حاکم ہے سیلری نہیں ملتی؟ تو آپ نے فرمایا, لوگوں نے جو بھی آیا تھا فرمایا کہ یہ اپنی تمام تنخواہ جتنی ضرورت ہے لیتے, باقی کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 400 دینار لو اور جا کر ان سے کہو کہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو کیسے اللہ والے, کیسی. اب وہ لے کر گئے, پیسے لے کر گئے وہ صحابی رسول کے پاس. اب جیسا ہی وہ پیسے دیے ان کو, وہ صحابی رسول حضرت سعید رضی اللہ عنہ بڑا زارو خطا رونے لگے, رو کے گھر پہ آئے. اب ان کے وائف ایمان والے بڑے, پوچھے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ بولے تو میں تو بڑے حادثے کا شکار ہو گیا. ارے کیا حادثہ ہوا؟ کیا امیر المومنین فنا ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا؟ نہیں, وہ تو بہایا تھا. کیا مسلمانوں حاکم تھے, کیا مسلمانوں میں کچھ تفرقہ ہے, اتفاق ہے, ڈفرینسز پیدا ہو گئے؟ نہیں, وہ بھی نہیں, اس سے بڑا بھی حادثہ ہوا. کیا حادثہ ہوا؟ بولے تو آپ فرماتے, آپ مجھے آسانی کر کے بتائیں کیا حادثہ ہوا. آپ فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پایا, مگر دنیا میرے پر غالب نہیں آئی. میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تھا, آپ کی غلامی میں تھا, مگر دنیا میرے پر غالب نہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوں, آج دنیا مجھ پر غالب آ. یہ 400 دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجے, حالانکہ وہ دنیا نہیں تھی, وہ دین تھا. اب ہمارے لیے دیکھیں یہ احتیاطی اللہ والوں کے پاس, صحابہ کرام کے پاس دیکھیں 400 دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا بھیجتے, دین کے تحت ہی بیچتے, جو بھی 400 دینار گئے اپنے خرچوں کے لیے رکھ لو. مگر آپ کا تقوی, آپ کی شریعت, آپ کی طریقت, آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھے, وہ پیسے بھی آئے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے دنیا ہے. اتنے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, مگر دنیا میں مجھ پر غالب نہیں آئی. حضرت ابوبکر کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میرے پر غالب نہیں ہے. مگر آج جو ہے نا دنیا آخر میرے غالب آ گئی.
تو آپ کی جو نا وائف ہے تسلی دیتی ہے, ایمان والی دیتے, ٹھیک ہے یہ پیسے آ گئے اپنی مرضی سے خرچہ کرو, ایمان والی ہے. آپ یہ کہیں کہا کہ رکھ لو ڈال لو, ہمارے پاس کیا ہے موقع دیکھتے ہیں ہم ڈال لیتے ہر چیز, عورتوں میں بھی ہے, آفسوں میں مردوں میں بھی ہے, جو آیا ڈال لو, یہ ڈال لو, یہ ڈال لو, ہماری چیز ہے نا ہم ڈال لیتے. اب یہ چیز آپ فرماتے کیسے ایمان والے, آپ اپنی مرضی سے خرچہ کرے تو آپ بڑا روتے ہیں. آپ فرماتے اچھا آپ میں جو بولوں وہ کرتے, کیا پوچھ اپنی وائف سے کہتے ہاں بالکل میری جان آپ کے لیے قربان. اب آپ کہتے ہیں کہ میرا پرانا کپڑا لاؤ, چادر تھی آپ کی, اللہ غریب ہے, حاکم ہے مگر غریب ہے, اللہ کے پاس امیر ہے, دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے غریب ہے, اللہ کے پاس بڑا مقام ہے. اب ایک چادر لائے آپ کی, اپنی بیوی کو کہا آپ میں جو کہتا ہوں کرتے ہو, ہاں میں کرتی ہوں, میری جان آپ پر قربان. اب آپ جو نا چادر لائی گئی, چادر سے آپ نے کہا کہ یہ 400 دینار. اب چادر سے آپ نے کچھ تھیلیاں بنائیں, ایک 3 درہم کی تھیلی بنائی, 3 درہم کے, 5 درہم کے کچھ تھیلیاں بنائیں, 10 درہم کے کچھ تھیلیاں بنائیں. اب یہ تھیلیاں بنا دی, حالانکہ پھٹی ہوئی چادر ہے, دیکھیں کیسا تقویٰ تھا, کیسی محبت اللہ تعالیٰ سے تھی. مطلب اتنا کیئرفل تھے کہ مال آیا تو بھی بولے کیئرفل رہے, نکو بھائی اس کو لات مار کے پھینک دو, نکو یہ دھوکہ دے سکتی, حالانکہ ایمان والے, مگر تھیلیاں بنوانے لگائے 3 درہم کے, 5 درہم کے, 10 درہم کے, اور باہر نکل گئے رو رہے ہیں. کیا کچھ غلطی کرے, کچھ بھی نہیں. ہمارا حال دیکھیں, ہم آپ نکل گئے, مسلمانوں کا جو ہے نا جہاد جا رہا تھا, وہاں رک کے آپ نے فرمایا سب کی پرابلمس پوچھی, جس کی جتنی پرابلمس تھی آپ نے اس کے حساب سے 3 درہم ہو یا 5 درہم ہو 10 درہم تھی, مطلب اپنے 400 دینار گھر پہ بھی خرچہ نہیں کرے, اپنے پر بھی خرچہ نہیں کرے. تو ایسے اللہ والے ہمارے تھے, ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. دین بھی تھا تو اس کو سمجھے کہ یہ میرے لیے احتیاط کیا ہے, بہتری ہے میں اس کو جو ہے لات مار کے پھینک دوں, اتنی احتیاط کرتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں, سب ڈال لو, تنخواہ ڈال لو, اوور ٹائم میں زیادہ ٹائم لکھ دو, اور جو ہے نا غلطی سے پیسے آ گئے تو بھی ڈال لو. ہمارا یہ عمل ہے, ہم حلال تو حلال, ہم حرام کر کے بھی اللہ معاف کرے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں, حق اجزاتے کہ بھائی یہ میرے لیے حلال. یہ صحابہ کرام ایسے اللہ والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کاش ہم ایک عمارت بنائیں اور وہ عمارت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں, کاش ہم ایک عمارت بنائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ عمارت کو پانی پہ بنا دو. تو انہوں نے پوچھا, وہ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا, اے اللہ کے نبی پانی پر ایک عمارت کی بنیاد کیسے بن سکتی ہے, بن سکتی کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر جواب دیتے ہیں جس طرح پانی پہ بلڈنگ کی عمارت کی بنیاد نہیں بن سکتی, اسی طرح سے دنیا کی محبت اگر بنیاد ہے تو عبادت کی بنیاد نہیں بن سکتی. ایسا ارشاد فرمایا, ایسا جو نا نصیحت کرتے تھے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر بول رہے ہیں زبان سے, اللہ تو ہی بڑا ہے, بڑائی تو تیری ہے, تعریف تیری ہے, ہر حاجت تو ہی پوری کرتا ہے, تیری تعریف ہے, مگر دلوں میں کیا ہے, ہم مخلوق کی حاجت روائی پر بٹھا لیں. دلوں میں میں کر رہا ہوں, میں گھر والوں کو کرا, آج میں گھر والوں کو کھلا, آج میں گھر والوں کو پیسے بنا, زبان پہ ایک دل میں ایک. مطلب بنیاد دنیا کی محبت ہے, بنیاد دنیا ہے, اللہ کی ناراضگی والے کام ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری عمارت عبادت کی ہونا بول رہے ہیں, کہاں سے بنتے, کیسا نصیحت کرے عیسیٰ علیہ السلام, چھوڑے الفاظ میں پوری جگہ تبدیل کر دی. دنیا کی محبت تمہاری بنیاد ہے, تم عمارت عبادت کی بنا دو, کیسا, تو انکار کر دیا. تو کیسے اللہ والے تھے عیسیٰ علیہ السلام, کیسا سبق دے رہے ہیں کہ تمام جو اللہ والے تھے یہ دنیا کی محبت نکالتے, جب اللہ والوں کے پاس جاتے تھے, دنیا ہے یہ دل کی گندگی ہے, ایک نکالنا ہے, نکالنے کے لیے صحبت چاہیے اللہ والے, یہ نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین صحبت چاہیے, علم دین چاہیے. جب تک ہم دین کو نہیں سیکھیں گے دنیا کو نہیں سمجھ سکیں گے. اب یہ آپ بیان سن لیتے, کانوں پہ سن لیتے, ارے بہترین تھا بھائی, مگر کچھ بھی عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ سن لیے, سنی سنائی بات ہے, سن لیے, میں خود عمل نہیں کرا تو کہاں سنیں گے. اب یہ بات سن لیتے ہو جاتی بات, مگر جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے, اپنا وقت نہیں لگائیں گے, اپنے ساتھ اپنی اولاد کو نہیں لیں گے, تو یہ دنیا جو نا ہم پر غالب آ جائے گی, اور ہمارا جو نا خبر جو اگر ناکام ہے, خبر میں اگر ہمیں نقصان ملے گا تو ہماری آخرت کی تمام منزلوں میں نقصان ہوگا. اور نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بات فرماتے ہیں کہ تم دنیا دار کے جو دنیا دار جو ہے اس کے مال پر نظر نہ رکھو. اگر تم دنیا دار کے جو مالدار ہے, دنیا دار کے جو مال ہے, اگر اس پر نظر کرو گے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے نور ایمان کو ختم کر دے گا. مطلب ہم نظر کرتے اس کو اتنا دیے, یعنی تقدیر سے راضی نہیں رہتے, وہ میرے فلاں دوست کو اتنا مل گیا, وہ میرا اس کے شوہر کو اتنا مل گیا, اس کی بیوی کو اتنا مل گیا, اس کو اتنا سونا مل گیا, کتنے کی ہماری جو نا ہم اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں رہتے. اس کی تقدیر اپنی چھوڑو, دوسروں کی تقدیر کے پیچھے لگے ہوئے رہتے, ارے اس کو یہ ملا, یہ ملا. تو آپ فرمائیں تو دنیا دار کے مال پہ نظر نہ رکھ.
اگر ایسا کرے گا تو نور ایمان تیرا ختم ہو جائے. پہلے تو ہمیں نور ایمان لانا ہے. وہ تو آپ کے جو نا غلاموں کو کہہ رہے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے. ایمان لائیں گے تو یہ نور ایمان آئے گا. اب اس کو حفاظت بھی کرنا ہے. پہلے تو لانا پھر حفاظت ہوگی اس کی. یہ آیا نہیں, یہ دل اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آنا ہے, اس میں ایمان داخل ہونا ہے. اب یہ محبت اس میں داخل ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کفر آئے گا, شرک آئے گا, نفاق آئے گا. نور ایمان تو بڑی دور کی بات ہے. تو پہلے ایمان آنا, پھر نور آنا, نور ایمان آنا, اس کی حفاظت ہونا. کس سے حفاظت ہونا؟ شیطان سے, دنیا سے, ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہونا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مولا جو کچھ کہا گیا ہے, سنا گیا, مولا بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. مولا اس حاضری کو قبول فرما لے. مولا ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے. مولا جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مولا اس مقصد کو پورا کرنے والا اپنا. مولا تیری محبت, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ کر مولا دلوں کو دنیا کی محبت سے نکال دے. مولا تو جو پسند نہیں کرتا مولا ہمیں بھی, ہمارے دل میں بھی ڈال دے, ہمیں ناپسند ہے. مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والا بنا. مولا اس طرح مولا روزہ رکھنا تھا ویسا نہیں رہ سکے. ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. مولا ٹوٹے پھوٹے روزوں کو مولا تو رحمان رحیم ہے. مولا بے شک ٹوٹے پھوٹے ہے مولا, مگر تیری رحمت بڑی اعلیٰ ہے مولا اس کے سامنے. تو اپنی رحمت سے مولا ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے روزوں کو, ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو مولا, تمام جو بھی اعمال کرے ٹوٹے پھوٹے ہی ہیں مولا بے شک مولا, مگر تو قبول فرما لے. مولا اس حاضری کو قبول فرما لے. مولا واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا, واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا, واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا تمام امت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے. مولا سب کی مغفرت فرما, سب کو دوزخ سے نجات دے دے. مولا ہم سب کو نجات دے دے. مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین